روئے انور پہ نور بار سلام، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، زلف اطہر پہ مشک بار درود، بیٹھتے اٹھتے سوتے اور جاگتے ہو الہی میرا شعار درود، ہو الہی میرا شعار درود، دل کے ہمراہ ہو سلام فدا، دل کے ہمراہ ہو سلام فدا، جان کے ساتھ ہو نثار درود، جان کے ساتھ ہو نثار درود، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، غم زدوں کی ہے غم گسار درود، غم زدوں کی ہے غم گسار درود، پڑھو ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان سحری جاری ہے، موضوع ہے فضائل درود پاک۔ ہم الحمدللہ روزانہ اپنے موضوع سے متعلق آپ کو ایک واقعہ بھی سناتے ہیں، اور درود پاک کا ایک ایسا موضوع ہے جس میں کئی واقعات ہیں، ایسے خوبصورت اور انٹرسٹنگ اور ایمان افروز واقعات ہیں کہ وہی سناتے چلے جائیں، لیکن ایک واقعہ بہت ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت، سعادت الدارین نامی کتاب میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اور یاد رہے کہ آپ سے سوال بھی ہم پوچھ چکے ہیں، اس کے نمبرز بھی آپ کو موجود ہیں کہ جس پر آپ نے میسج کرنا ہے۔ سورہ رحمان میں کل کتنی آیتیں ہیں، اور ہم روزانہ آپ سے ایک مختصر سی گزارش بھی پیش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، 97 کے قریب 97 کے قریب شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، کروڑ روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا فطرہ ادا کرتے ہیں، ڈونیشن اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ضرور خرچ کیجئے، اپنی دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے۔ آپ ہم سے ہاتھوں ہاتھ ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، دوران سلسلہ بھی، اور صبح 8 بجے تک جو اب نمبرز آپ اسکرین پر دیکھیں گے ہمارے مدنی عملے کے اس لائن میں موجود ہوں گے، جو آپ کی کالز ریسیو کریں گے، آپ کی عطیات کو آپ کہیں گے تو ہاتھوں ہاتھ رائٹ اوے آن لائن ٹرانسفرز بھی کر لیں گے، اور اگر آپ کوئی نیت لکھوانا چاہتے ہیں تو اسے نوٹ ڈاؤن کر کے آپ سے بعد میں بھی رابطہ کریں گے۔ تو اسکرین پر آپ انشاءاللہ مدنی عطیات وصول کرنے کے نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا واقعہ سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بزنس مین، ایک تاجر، بڑا اچھا کاروبار کرتا تھا، اس کا کاروبار خشکی کے راستے سے بھی چلتا، تری کے راستے سے بھی چلتا، اٹ مینز وہ ایک بگ بزنس مین تھا، مگر حالات نے پلٹا کھایا اور اس کا کاروبار یوں سمجھیے کہ کولیپس ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ بڑا مقروض ہو گیا۔ ایک شخص کو اس نے صرف 500 دینار دینے تھے، مگر 500 دینار بھی اس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھے۔ اب جس کو دینے تھے اس نے تقاضا کیا، اس نے کہا مجھے دینے تو ہیں مگر ابھی پیسے نہیں میرے پاس۔ اس نے بڑا ذلیل بھی کیا اور کورٹ میں جا کر، عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس بھی کر دیا۔ قاضی نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے دینے ہیں۔ تو کہا دے دو۔ کہا میرے پاس نہیں ہے پیسے۔ کہا اگر پیسے نہیں ہے تو پھر کوئی ضامن لے آؤ، کوئی گارنٹر لے آؤ۔ اب آپ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جب کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو پھر اس کو گارنٹر بھی کوئی نہیں ملتا، کوئی ضامن بھی نہیں ملتا۔ تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں۔
قاضی نے کہا اگر ضامن نہیں تو پھر جیل جانا ہوگا، قید میں جانا ہوگا۔ اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اب جب سپاہی قید میں لے جانے لگا تو اس شخص نے اس سے التجا کی جس نے کیس کیا تھا، قرض لینے والا تھا، کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر جانے دو، میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اب جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھیج تو دوں تمہیں، لیکن تم ایک رات کے لیے کس کی گارنٹی دیتے ہو، کس کی ضمانت پر تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت دیتا ہوں، ایک رات کی مجھے جو ہے وہ چھٹی دے دو، ایک رات گھر والوں کے ساتھ بتانے دو۔ اب یہ شخص اپنے گھر آیا بڑا غمگین، بڑا غمزدہ۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ اتنا غمزدہ ہے، پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں اور کل صبح مجھے قید میں جانا ہے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ اب جب بیوی نے یہ سنا تو کہا کہ گھبرائیے نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت پر آیا ہے اس کی ضرور مدد ہوگی۔ اب یہ عاشق رسول نے کیا کیا کہ رات کے ایک پہر پریشانی کے عالم میں درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سویا، آنکھیں بند ہوئیں، مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے آقا خواب میں تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر اس سے کہنا کہ میرا قرض ادا کر دو، اور سنو اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی دینا کہ آپ روزانہ رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ کل رات بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر گنتی میں کوئی غلطی لگ رہی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی گنتی پوری تھی۔ اب یہ عاشق رسول صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا، وزیر کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے کہا کہ حضور ذرا میری بات سن لیجئے، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھا کس کا پیغام لایا ہوں؟ عرض کی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پیغام سنائیے۔ پیغام سنا تو اب اس نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں دلیل بھی ہے میرے پاس، اور دلیل یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ روزانہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 1000 بار درود پڑھتے ہیں۔ کل بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی کہ غلطی لگ رہی تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں۔ سنیے میرے آقا نے بتایا ہے آپ کی گنتی پوری تھی۔ اچھا اب مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی بڑا امیزنگ یا جس کو کہ ان ایکسپیکٹڈ، جس کی توقع نہیں ہوتی ایسی خبر مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ذرا دوبارہ سنانا۔ تو وہ وزیر بھی اس عاشق رسول سے کہتا ہے ذرا دوبارہ سناؤ کیا کہا تم نے۔ وہ پورا واقعہ دوبارہ اس سے سنا۔ اب جب دوبارہ واقعہ سنا تو اس کا ماتھا چوما، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا، پہلے تو 500 دینار پیش کی کہ حضور سرکار نے کرم فرمایا، جو حکم فرمایا یہ میں حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں۔ مزید 500 دینار آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا آپ نے، اس کا نذرانہ لے لیجئے۔ مزید 500 دینار لیجئے، اپنے بچوں کے لیے اس میں کوئی تحفہ وغیرہ لے جائیے گا۔ مزید 500 دینار لے جائیے، اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی، 500 دینار مزید لے جائیے، آپ نے مجھے سچا خواب سنایا۔ 2500 دینار، 500 لینے گئے 2500 دینار مل گئے۔ اب ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اس عدالت کا کیا منظر ہوگا جہاں یہ شخص ایک رات کی گارنٹی پر، ایک رات کی ضمانت پر گھر گیا ہے کہ صبح آ کر گرفتاری دینی ہے۔ سمجھ تو یہ آتا ہے سارے عدالت والے اسی انتظار میں ہوں گے کہ اس نے آ کر گرفتاری دینی ہے، مگر وہاں بھی رنگ بدلا ہوا تھا۔ جب یہ عاشق رسول عدالت پہ پہنچتا ہے تو قاضی دروازے پر کھڑا اس شخص کا انتظار کر رہا ہے اور کہا سنو آج تمہارا قرض میں نے ادا کرنا ہے، بلکہ تمہیں 500 دینار کا تحفہ بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا، مجھے بھی آ کر میرے آقا نے تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ قاضی اور یہ جس نے پیسے دینے تھے، یہ دونوں جب عدالت کے اندر گئے تو جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے مجھے قلم اور دوات لا دیجئے، میں نے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور تمہیں 500 دینار تحفے میں بھی دینے ہیں، کیونکہ رات آقا میرے خواب میں بھی تشریف لائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے درود پاک۔ تڑپ کر آقا کو پکارا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کرم فرمایا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی
جو آہ کرے دل سے، پکارے تو صحیح اپنے آقا کو، تڑپ کر انہیں یاد تو کریں، درود پاک کی کثرت تو کریں۔ ہو سکتا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو قرضے کے بوجھ تلے ڈوبے ہوں گے، جو بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے، گھریلو پرابلمز ہوں گے، کاروباری پرابلم ہوں گے، روزگار کے پرابلم ہوں گے، بیماریوں کے مسائل ہوں گے۔ خدا را درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ شاعر لکھتا ہے جیسے طرز میں بھی حافظ صاحب نے ہمیں سنایا تھا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ درود پاک مشکلوں میں، دکھوں میں ہائے ہائے مداوا کرتا ہے، جی فریاد رسی ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک بھی ہے، القول البدی کی روایت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا سبحان ہے۔ اللہ۔ اچھا اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود شفیع روز محشر ہیں، خود ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، پھر بھی غلاموں کا اتنا خیال ہے کہ دیکھو پھر کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو مجھے یاد کر لینا۔ مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے، جب ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اب کتنی بھی پریشانی میں ہونا، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ طرز میں بھی سنا دیں حضرت۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے گئے، ان کی محق نے دل کے کلچے کھلا دیے گئے۔ اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ دو مدنی پھول یہ بھی ملے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف امت کی خبر ہے، وہ ان امت کے دکھوں کو جانتے ہیں، پریشانیوں کو جانتے ہیں، بلکہ اس کا مداوا بھی کرتے ہیں، اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی یہ رسول تم پر گواہ ہیں، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تم پر قیامت کے دن اس وجہ سے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں مفتی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات سے بھی باخبر ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے اچھے برے اعمال سے واقف ہیں اور تمہارے اخلاص و نفاق پر بھی آگاہ۔ اخلاص اور نفاق کا معاملہ دل کا ہوتا ہے، اس پر بھی سرکار کی نظر۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ میں سلسلے کو تو ابھی چل رہے ہیں آگے، میں آپ کے دل میں ایک خوشی داخل ہوگی، اچھا لگے گا آپ کو۔ میں چائے پی رہا تھا، آج ایک اسلامی نے مجھے بڑا اچھا تحفہ دیا، مجھے مدینہ شریف کے پودینہ تحفہ میں دیا، اور یہ نانائے مدینہ چینل پہ ایک بار پہلے بھی بتایا تھا، حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ سفر پر رہے ساتھ، اور ماشاءاللہ اس بار بھی استعمال کریں گے۔ یہ ورلڈ بیسٹ ہے، مدینہ منورہ کا جو پودینہ ہے نا، دنیا کا سب سے، ویسے ہی مدینہ منورہ کی ہر چیز،
تو میں نے کہا چلیں چائے کے ساتھ جی بہت مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا نیت کریں مدینہ شریف جب جائیں گے مدینہ چائے کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے یہ ویسے بھی آپ اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے یہاں رکھے تو ویسے ہی مہک جائے گا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کیمرے پہ بھی دکھا دیں بھائی ہمارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ میں جا کر اس کو وہاں نعنا کہتے ہیں نا عربی میں نعنا تو شائے ماں نعنا بھی ہوتی ہے چائے پودینے کے ساتھ وہ وہیں جا کے پی تھی بلکہ میں یوں کرتا ہوں نیت کر لیتے ہیں چلے اچھی نیت کے ساتھ ایک ایک پتی آپ کو دیتا ہوں اس کو ذرا سونگیے گا بھی بلکہ سبحان یہ اللہ 3 اسلامی بھائی نا 3 ادھر دے دیں انشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی رکھیے گا میرے پاس ہیں کچھ پتیاں اور بھی ہیں فکر نہ کریں چلے میں 1-2 پتی تو چائے میں ڈال لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ چائے والی پتی بھی تو بعد میں کسی کو دے سکتے ہیں نا انشاءاللہ حافظ صاحب جزاک اللہ تعالیٰ جی قرآن و حدیث کی خوشبو کیسی ہے ذرا بتائیں آپ نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو پودینے کی نہیں سونگی ہوگی یعنی عطر کیا بیچتا ہے میرے آقا کے شہر کے پودینے کی بات کیا ہے سبحان اللہ جی حضور کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید کچھ فضائل درود پاک اس وجہ سے بھی ہم سنیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ذرا غور کریں کہ ہمارا بہت سارا وقت جو ہے فضول باتوں میں صرف ہوتا ہے ٹیلی فون پر صرف ہوتا ہے ایسی بیٹھے بیٹھے زبان خاموش ہے تو خاموشی اگر یاد الہی میں ہے یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو ٹھیک ہے فکر آخرت میں ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایسی خاموشی سے تو بہتر ہے کہ ذکر و درود پڑھا جائے اور ڈھیروں ڈھیر برکتیں لوٹی جائیں جی حضور آپ تو کھو گئے لگتا ہے خوشبو میں خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جا کر بھی یہ سونگنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک کے حوالے سے الحمدللہ آیت درود بڑی مشہور ہے ماشاءاللہ جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی خبر دی ہے اور 2 باتوں کا حکم دیا ہے کیا بات سبحان اللہ پہلے نمبر پہ ایک خبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے سبحان اللہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کے معنی الگ ہیں ٹھیک ہے اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی کو بیان کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا سبحان اللہ اور فرشتوں کا درود دوسری خبر اس کے اندر یہ دی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اور فرشتوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعائے رحمت کرتے ہیں اور یہ 2 خبریں تھیں اس آیت کریمہ ایک کے اور اندر بات ذرا بتائیے کہ کیا کوئی اور عمل قرآن پاک میں ایسا بیان ہوا کہ اے ایمان والو یہ کام میں اور فرشتے کرتے ہیں وہ تم بھی کرو سوائے درود پاک کے؟ جی ہاں اس طرح بھی اس کی جو نا یہ آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے کہ اور کوئی بھی آیت قرآن پاک کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی یہ کرو یعنی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے اس کام میں شرکت کا کیا بات سبحان اللہ درود پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اس طرح حکم فرمایا ہے اچھا 2 باتوں کا حکم جو اس آیت کریمہ کے اندر دیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو اور دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں صلو علیہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں ای قولوا اللہم صلی علی محمد یعنی صلو علیہ پر عمل کرنا ہے تو درود پڑھو سبحان اللہ اور اسی کی اگلی جو آیت کریمہ کا حصہ ہے وسلموا تسلیما اس کی تفسیر میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے قولوا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ خطاب کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور ہم جو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی درست ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کلمہ خطاب ہے تو اس طرح یہ پڑھنا یہ آیت درود پر عمل کرنا ہے اور اس سے ہمیں درود پاک کی فضیلت اور اس کی شان کو واضح طور پر پتہ چلتا ہے دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یصلون علی النبی عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ فعل مضارع بنتا ہے فعل مضارع اس کو کہا جاتا ہے جو کہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک مرتبہ کر کے ختم نہیں کر دیا ایک مرتبہ بات کر کے ایک مرتبہ کام کر کے وہ فعل ختم نہیں ہوا جی بلکہ فرمایا یصلون علی النبی کہ یہ درود اور سلام بھیجنا ایسا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا. فرشتوں کے لیے بھی یہی فرمایا گیا. تو یہ استمرار اور دوام پر اس کی دلالت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ الحمدللہ بہت زیادہ فضائل وغیرہ کا حامل ہے. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیو، جو یہ آیت درود ہم نے سنی ہے اس کے تحت ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں شاید آپ نے آج تک زندگی میں نہیں سنی ہوگی. جی ہاں، اب میں جو بتانے جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے اور ایسی بات ہے کہ شاید اب تک ہم نے اس بارے میں نہیں سنا ہوگا. یہ آیت ہم کئی بار بلکہ بعض اوقات ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد یہ فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے. مگر ملائکہ، اللہ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے ملائکہ ہیں کتنے؟ جی آپ ذرا غور سے سنیے گا. ملائکہ کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں شمار کر سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب ملائکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ان تمام فرشتوں کی قسموں پر اگر غور کیا جائے اور یہ سب کی سب اپنے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں مصروف ہیں، یہ سب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتوں کی اقسام کتنی ہے؟ ذرا چند تفصیل سنیے جو احادیث کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے ہم تک قسمیں پہنچی ہیں. کیٹیگریز آف اینجلز، ذرا غور کیجئے گا. ملائکہ مقربین، حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، بارشوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے کام پر معمور فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو چلانے پر معمور فرشتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب فرشتوں کے بارے میں ایک بڑی امیزنگ جو بات علماء نے لکھی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. جی یعنی 10 گنا جنات ہیں دنیا میں. تھوڑا سا کیلکولیشن کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں آپ کی کیلکولیشن کیسی ہے. انسان دنیا میں اپروکس جو بتایا جاتا ہے آج کل تقریباً 7 ارب انسان دنیا میں. تو اب جنات کتنے ہو گئے؟ 70 ارب. ٹھیک ہے، 70 ارب اس وقت دنیا میں جنات ہوں گے. اب آگے چلیں. جن و انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہیں. یعنی جتنے خشکی کے جانور ہیں نا، جو ہمارے حیوانات ہیں جس کو چوپائے بھی کہیں گے ہم، بہت سارے جانور ہیں، لیکن اٹ مینز 700 ارب، ایک محتاط اندازہ، 700 ارب جانور ہیں دنیا میں. اور آگے چلیے، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے. یعنی پرندے 7000 ارب ہیں. جی ناظرین سنتے جائیے گا، 7000 ارب دنیا میں پرندے ہوں گے، اور یہ سب مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. یعنی یہ میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ اگر دنیا بھر میں سبزہ ختم ہو جائے، جانور ختم ہو جائے، خوراک نہ بچے، تو سمندر کے ذریعے 100 سال تک یہ دنیا زندہ رہ سکتی ہے. اتنا سمندر کے اندر یہ خوراک موجود ہے، یہ جس کو آپ یہ سی ورلڈ کہتے ہیں، لیکن سی فوڈ جس کو آپ کہیں. اب بتائیے کتنے ہو گئے جناب؟ 70,000 ارب. 70,000 ارب جو ہے وہ سمندری جانور ہیں. ابھی تو آگے چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اب یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. صرف زمین پر، ابھی آگے چلنا ہے ہم نے. زمین پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے نا، تو یہ 70,000 کو اور 10 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 700,000 7 لاکھ ارب فرشتے یہ زمین پر موجود ہوتے ہیں. ابھی اور آگے چلنا ہے. فرمایا یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب تو میرا بھی حساب 70 لاکھ ارب ہو گیا. پھر فرمایا یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. تو اب یہ 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ ارب. اب تو کیلکولیٹر کمپیوٹر جواب دے جائے گا. اب ملٹیپلائی کرتے جائیں. فرمایا 7 آسمان تک اسی ترتیب سے فرشتے ہیں، اور پھر یہ سب مل جائیں تو کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. پھر فرمایا پھر یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے.
ایک پردے کی لمبائی، چوڑائی اور وسعت اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت نہیں رکھتے، اور ان پر قدم برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ رکوع، سجود یا قیام میں نہ ہو۔ ان کا مشغلہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں مصروف ہیں، ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اب وہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ ان کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں طواف میں مشغول ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتی ہیں۔ ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بلند آواز میں اللہ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور بہت ساری تفصیل فرشتوں کے بارے میں ہے، مگر عقلیں حیران ہیں میرے رب کے فرشتے کتنے۔ اور ذرا غور کرو، یہ سارے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے رب کے فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور کیلکولیشن سے اگر چیک کریں عمران بھائی، روزانہ کتنے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں؟ صبح 70,000، شام 70,000، یعنی روزانہ 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں۔ اور یہ 1450 سال تو ہو گئے، 1400 سال سے اوپر ہو گئے، کنٹینیو حاضری دے رہے ہیں، صبح قیامت تک حاضری دیں گے۔ لیکن جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ میک اے کیلکولیشن کہ یعنی یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، سب کو حاضری دینی ہے نا، تو یہ اتنے فرشتے ہیں کہ یہ قیامت تک جب روزانہ 1,40,000 حاضری دیں گے تو سب کی باری آنی ہے۔ اور اتنی بڑی کاؤنٹنگ میں فرشتے، اب پتہ ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں؟ سچی بات یہ، ہمارے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، ہم میں سے کوئی نہ پڑھے، ارے اربوں خربوں یہ بھی تھوڑا فگر ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم بھی پڑھ لو، تم بھی حاضری لگا لو، تمہیں بھی اس عظیم کام میں موقع دیا جا رہا ہے۔ ورنہ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ وہاں دن رات لمحہ بلمحہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے تحفے آتے ہوں اور کسی غریب کی چھوٹی سی کوئی تحفہ جو ہے، حقیر سا تحفہ قبول کر لے تو اس میں غریب کا کوئی کمال نہیں، اس بادشاہ کی مہربانی ہے کہ اس غریب کے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اے غلاموں، درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنائیے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور آقا کی عظمت دیکھیں کہ کیسے آقا ہمیں ملے، کہ جن کی شان میں، جن کی بارگاہ میں درود پاک کیسے کیسے فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمارے مبلغین نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر مزید اپنے موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی کچھ کال سنائیے گا۔ میرا نام اون محمد، میں مرکز لولیا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اس موقع پر سچا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ میری چھوٹی بہن کمرے میں بند ہو گئی اور میری امی جان اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ انہوں نے درود شریف پڑھا تو لوگ ہوا کمرہ کھل گیا۔ پہلے امی جان نے شعر پڑھا، مشکل جو سر پر آ پڑی اب کا تیرے ہی نام سے ٹلی، سبحان اللہ، مشکل کشا ہے تیرا نام، اس پہ درود اور سلام۔ سبحان اللہ، مہربانی میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے اور اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ، دیکھیں یہ ہاتھوں ہاتھ مشکل جو سر پہ آ پڑی، وہ لاک بھی کھل گیا، بچی بھی باہر آ گئی، درود پاک کی بہار۔ اچھا اس میں جو ہے نا ایک اور چیز بڑی اہم ہے، یقین۔ جتنا آپ کو کانفیڈنس ہوگا نا کہ نہیں کرم ہوگا ہی ہوگا، وہ کرم ضرور ہو جاتا ہے۔ بندہ خود ہی سوچتا رہے پتہ نہیں پڑھ تو رہا ہوں، کچھ ملنا ہی نہیں ملنا، پھر اس کو نہیں ملتا۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ابو بکر اتاری عرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب انکل، میری ایک فرمائش تھی کہ آپ اپنی آواز میں نعت سنا دیجئے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چکر جو ہے نا یہ روز ہو گیا ہے۔ دیکھیں بھائی ہم بہت سارے نعت خواہ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، تو میں اتنا بولتا ہوں نعت پر تو ان کو پڑھنے دے، پھر مسئلہ عجیب و غریب ہو جائے گا نا۔ نام جو ہے نا وہ آپ کا مشہور ہے۔ نہیں لیکن ماشاءاللہ ہم نعت خواہ اسپیشل بلاتے ہیں، نعت خانوں کا نام ہی نہیں پتا ہوتا۔ ہاں تو اب نعت خواہ اسلام بھائی کہہ دیا کریں۔ چلیں بھائی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رمضان شہری کو جب دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہم بہت سارا علم دین سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں حبیب بھائی کی بارگاہ میں سے یہ عرض کرنی تھی
کہ ہمیں یہ آپ فرما دیں کہ رمضان مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر امیر اہل سنت کا عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ دیکھ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا صبح سے لے کر رات تک کیا کرنا ہے. اب صبح سے سٹارٹ ہوگا وہ جدول، تو تہجد سے شروع کریں تو فجر، تو اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، تو ذکر و اذکار، تو اب تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو عبادت میں ہی وقت گزرے ہے کاش ہمارا. اور درود پاک پر تو امیر علیہ سنت نے کیسی توجہ دلائی ہے. مدنی انعام کی آپ نے بات کی جی، تو مدنی انعامات میں سے بھی ایک مدنی انعام ہے سبحان اللہ. جو درود پاک سے ہی متعلق ہے. باپا فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا یہ مدنی انعام، کاش اس پر ہمارا عمل ہو جائے. آمین. اور علماء کرام فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں کیا یہ جاتا ہے. 313 کا فگر کیوں؟ 325 نہیں، 300 نہیں، بیچ میں 313. بدری صحابہ کرام ماشاءاللہ، ان کی اصحاب نسبت. بدر. ہاں، یہ سوال پوچھنا ہے کبھی. اب یاد رکھیے گا، کبھی ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے میں یہی سوال ہو جائے. یہ 313 کا فگر جو ہے نا، یہ بڑا کروشل ہے. نسبتوں والے ہم ہاں، تو نسبتوں والے. یہ بڑا مبارک فگر ہے کہ یہ اصحاب بدر کی تعداد کی جو تھی وہ 313 تھی. 313 کی نسبت سے نیت کر لے چلیں، ماشاءاللہ مدنی انعام بھی مل گیا کہ ہم انشاءاللہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک اور پڑھیں اس گے. میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، ہم آتے جاتے اٹھتے مختصر درود بیٹھتے. پاک بھی بہت سارے. جی جی، اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ شریف سے محمد آصف عرض کر رہا ہوں. میرے کو یہ نعت سننی ہے، تاجدار حرم نگاہ کرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ شریف سے آپ کی طرف سے کال آئی ہے تو ضرور انشاءاللہ سنائیں گے، انشاءاللہ ایک دو شعر سنائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں التجا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے کہ سب سے افضل ترین درود پاک کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی بتائیے حضرت، سب سے افضل ترین درود پاک کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں سب درودوں سے افضل وہ درود ہے جو تمام اعمال میں افضل جو عمل ہے نماز اس میں مقرر کیا ہے. یعنی درود ابراہیمی جو ہے یہ تمام درودوں میں افضل ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں یہ روایت کیا گیا. ماشاءاللہ. تو درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے اور بھی درود پاک پڑھے جائیں. اچھا، پھر ہر درود پاک کے بہت سارے فضائل سیغوں کے الگ دیے گئے. کسی کو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے تو اس کے لیے الگ درود پاک ہے، اور حاجتیں پوری ہوں اس کے لیے بہت سارے سیغے الگ بھی ہیں. تو کیا بدل بدل کر بھی سیغے پڑھنے چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں مختلف درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بسا اوقات شخص ایک ہی مرتبہ درود پاک ایک ہی بار بار پڑھتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکتا جائے. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مختلف سیغے پڑھتے جائیں تاکہ جو مختلف جو روایات کے اندر ان سیغوں کی برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہوتے رہیں اور دل کے اندر مزید اس کی محبت اور چاشنی بھی پیدا ہو. پھر رہی بات یہ کہ درود ابراہیمی افضل تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ درود و سلام ہے. جو فضیلت درود ابراہیمی پڑھنے سے حاصل ہوگی جو اپنا روایات کے اندر وارد ہوئی ہے تو وہی کوئی اور بھی درود پاک پڑھ لیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں گے، درود پاک صلی پڑھنے کی اللہ پرٹیکولر علیہ فضیلت محمد، تو حاصل ہو جائے گی. وہ حاصل ہو جائے اعلیٰ گی. حضرت نے جہاں یہ فرمایا، نیچے یہ بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک سیغہ خاص کا پابند نہ بنے، ایک ہی درود پاک مسلسل نہ پڑھے بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف سیغوں سے عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب رہے، یعنی وہی توجہ بات ہو گئی نا. اچھا، پھر ایک انداز بھی ہے نا کہ الگ الگ انداز سے الگ الگ القاب سے بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع ملتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ درود پاک اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے پورا اس پر ایک قصیدہ لکھا ہے اللہ اللہ، جسے کہتے ہیں قصیدہ درود. واہ واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت کو درود پاک سے کیسی محبت تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا جب جنازہ چلے تو یہی قصیدہ درود پڑھا اچھا جائے. اچھا اچھا. کعبے کے بدرود کعبے تجا کے تم بدرود پہ تجا کروڑوں تم پہ درود. کروڑوں. سبحان اللہ، کروڑوں درود. ہاں کروڑوں سبحان درود. چلے اللہ. کعبے کے بدرود تجا کے بھی ایک دو شعر سنا دیں. اور یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے اور یہ ہمیں واقعی جنازے کے وقت عاشقان رسول اب بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، بلکہ امیر علیہ سنت نے بھی وصیت جی ہاں، فرمائی ہے نا. اور یہ کئی اسلام اپنی وصیت کرتے ہیں، اب پڑھا بھی جاتا ہے تو یہ بھی پڑھا جائے جنازے کے وقت. اور پھر وہ تاجدار حرم مدینہ شریف سے فرمائش تھی، اس کے بھی ایک دو اشعار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود،
तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दावल में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताजदारे हरम हो निगाहे करो, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करो, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करो, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे खरो हो निगाहे करो, हम गरीबों के दिल ही सवर जाएंगे। निगाह करम लेनी है तो दुरूद पाक को अपना विर्द बना लीजिए। खास निगाह करम होती है उन पर जो दुरूद पाक की कसरत किया करते हैं। हुजूर कुछ अहादीस भी फ़ज़ाइल दुरूद में मज़ीद बयान हो जाएं ताकि मज़ीद शौक़ बढ़े। जी हुजूर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आप पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं और आप उनसे गायब होते हैं, यानी आपके सामने मौजूद नहीं होते, इसी तरह जो आपके बाद पैदा होंगे तो क्या आप उनका दुरूद सुनते हैं? कैसा सवाल, कैसा प्यारा सवाल साहबा ने किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलात अहली मुहब्बती व आरिफुहुम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने अहले मोहब्बत का सलातो सलाम खुद सुनता हूँ और उनको पहचानता भी हूँ। और आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व तुअरदु अलैया सलातु गैरिही मारदन, और जो मेरे अहले मोहब्बत नहीं है फिर भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो वो मुझ पर उनका दुरूद पेश किया जाता है। इस हदीस पाक की शरह के अंदर मतालिउल मुसर्रात के अंदर ये लिखा है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्माउ यानी बिला वासितातिन, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम बिला वास्ता दुरूद पाक पढ़ने वाले के दुरूद सलाम को सुनते हैं। और आगे फिर इरशाद फरमाया कि चाहे वो दुरूद पढ़ने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर हाजिर हो या वो हाजिर ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, वो दुरूद पढ़े तो हुजूर अलैहिस्सलाम सुनते हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो फरमाते हैं ना, पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। बस तो दुरूद सलाम पढ़ते रहें। ये कितनी बड़ी बात है कि एक गुलाम दुरूद पढ़े और आका समात फरमा ले। एक ऐसा कनेक्शन है ये दुरूद पाक, फिर क्यों ना बार बार पढ़ा जाए। बहुत सारी मिसकंसेप्शन, मतलब जो है ना वो खत्म हो गया ना कि जैसे आजकल अगर कोई कहता है कि मैं तो पाकिस्तान में बैठकर दुरूद पढ़ूं तो मदीने तक कैसे जाए, इसी तरह दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठकर पढ़ें, तो ये
پہلے سے واضح ہو گیا کہ الحمدللہ جہاں سے بھی پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور پڑھیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. نیچے پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ ہمارے سلسلے میں ہم ایک سیگمنٹ بھی چکے فرما رہے ہیں. جی فرمائیں. سوال یہ عرض کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا درست انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ ارشاد فرمائیں یا حاجی صاحب ارشاد فرمائیں. توجہ. حاجی صاحب نے مجھے کل ارشاد فرمایا تھا سلسلے میں آنے کی. حاجی عبدالحبیب بھائی نے مجھے دعوت پیش کی تھی سلسلے میں آنے کی، تو میں نے کچھ تیاری کی تھی کہ اس کو ایک اچھوتے انداز میں، میں نے کہا وہاں پر ہمارے مبلغین قرآن و سنت سے ماشاءاللہ درود پاک کے فضائل بیان کریں گے. تو درود پاک اور دعوت اسلامی، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درود پاک اور امیر اہل سنت، واہ واہ واہ، یہ میں کچھ اس پر کچھ تیاری کر کے آیا تھا. ماشاءاللہ. تو جو آپ نے فرمایا وہ اس ٹاپک کے تحت آتا ہے کہ درود پاک پڑھنا کیسے چاہیے کیا. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستگان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ان میں درود و سلام پڑھنے کا الحمدللہ جذبہ بڑا ہے. ابھی پچھلے دنوں سفر میں آپ بھی جانتے ہیں پنجاب میں اسلامی بھائی اور بہت مطلب رچ فیملی، مالدار ہیں، اور اتنے مالدار یعنی کاروباری لحاظ سے مصروف بھی ہوتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں روزانہ 12,000 درود پاک. مدنی ماحول کی برکت ہے. ماحول میں کئی ایسے ماشاءاللہ اسلامی بھائی جو ہزاروں درود پاک پڑھتے ہیں. اور سچی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہمیں بھی ماحول میں آنے سے پہلے درود پاک کا کیا پتا. تو اب تو دعوت اسلامی والوں کو دیکھ کر لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہر ہمارے جو مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس کی شروع میں ماشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. ہمارا جو بیان شروع ہوتا ہر ہے، بیان جو درس شروع ہوتا ہے الحمدللہ وہ شروع ہی درود و سلام سے ہوتا ہے. صدائیں لگائی جاتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قریب کرنے کے لیے. اسی طرح صدائے مدینہ جو ہم لگاتے ہیں اس میں بھی درود و سلام الحمدللہ فیضان ہے. اسی طرح ہر جمعرات کو ماشاءاللہ اجتماعات میں، ہفتہ وار اجتماعات میں درود و سلام کے باقاعدہ مخصوص درود و سلام پڑھائے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس پر مزید بھی ہے الحمدللہ. اور امیر اہل سنت کی ذات، اس میں تو میں نے باپا کو دیکھا ہے کہ باپا کو درود پاک سے ایسی محبت ہے کہ آپ کی ہر تحریر، کوئی بھی رسالہ ہو، کوئی بھی کتاب ہو، نیکی کی دعوت، فیضان رمضان، اس کے ہر صفحے پر درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ کے نام. یعنی کسی طرح درود پاک عام ہو جائے، ہماری زبانوں پہ رچ بس جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. جی باپا درود پاک جب لکھنے کا التزام فرماتے ہیں تو پورا درود پاک، یعنی وہ جو سلام لکھنا یہ تو ویسے حرام ہے، سواد لکھنا، پورا درود پاک. یہ سمجھ نہیں آتا کہ درود پاک میں بھی شارٹ فارم ڈھونڈ لیا آپ نے. یہ ناجائز و حرام ہے. بڑا اچھا آپ نے کیا کہ اس موضوع کو لے آئے کہ یہاں پورے صفحے بھر دیں گے، مگر جب درود پاک لکھنے کی باری آئے گی تو درود پاک شارٹ فارم میں لے آئیں گے. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی شارٹ فارم میں لکھتے ہیں. معاذ اللہ، یہاں تو پورا درود پاک لکھے اور اس کو بے ادبی قرار دیا گیا. یا میں آپ کی حضور ایک مدنی پھول یہ دیجیے گا کہ درود پاک پڑھنا تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کیا درود پاک کوئی نہیں پڑھتا ہے، نامی اس میں گرامی سنتا ہے پھر نہیں پڑھتا، تو اس پر کیا وعید اور اس کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی نے جو آیت درود تلاوت کی تھی اس میں صلو امر کا صیغہ، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے. تو علماء اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر عمر میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. اور ہر حلقہ ذکر میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو خواہ وہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے، درود پاک پڑھنا واجب ہے. اور اس وقت اگر اس مجلس میں اس وقت درود پاک نہیں پڑھ سکا تھا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں درود پاک پڑھے. میں چند احادیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ اس شخص کی خاک، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. ایک اور روایت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، یعنی
وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ حاجی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ درود پاک لکھا جاتا ہے تو وہ ایک رمز اور اشارہ دے دیا جاتا ہے، صل عم یا سواد لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صاحب بحر شد فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی لکھا جائے اس وقت درود پاک لکھنا بھی واجب ہے، تو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ رمز اشارہ یعنی پورے درود پاک کے بجائے صرف سواد یا سلام ایجاد کیا، اختیار کیا، اس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ یہاں آخر میں امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد پیش کرتا ہوں۔ آپ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں وَقَضَا اسم رسولہ بِأَن یُکتب عقبہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد جرت عادت الخلف کالسلف ولا یختصر بکتابتها بنحو صلعم فإنہ عادت المحرومین، یعنی جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی لکھا جائے تو پورا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے، اشارے سے کام نہ لیا جائے کیونکہ یہ محروم لوگوں کا طریقہ ہے۔ فضیلت کتنی ہے سب؟ پاپا جان تو الحمدللہ عز و جل اس میں مزید یہ اس بات کا التزام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اور صلی اللہ تعالی علیہ، یہ پورا باپا اس طرح لکھنا پسند فرماتے ہیں اور پڑھنا بھی۔ جب تک وہ لکھا رہے گا درود پاک، حدیث پاک میں ثواب ملتا رہے گا۔ اچھے انداز میں درود پاک لکھیں، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ ہم روزانہ اپنے سلسلے میں آپ کو ایک پیکج دکھانے کی، مدنی گلدستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان جہاں بھر میں۔ رمضان تو کیا آیا ہے، دنیا بھر میں گویا بہار آ گئی ہے، مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، سحری اور افطاری کے پرکیف مناظر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہماری مدنی چینل کی مجلس نے آج ہمیں کس ملک میں لے جانا ہے اور وہاں کا رمضان دکھانا ہے۔ جی جناب۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی تصحیح کر دیتا ہوں، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے شاید سبقت لسانی ہوئی تھی۔ علامہ قاضی بیضاوی نے تفسیر ساوی میں لکھا، ان کی زبان سے یہ نکلا، حالانکہ علامہ تفسیر ساوی علامہ ساوی نے لکھی ہے، علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی لکھی ہے، تو میں نے کہا اس کی تصحیح بھی کر دوں۔ آپ نے دیکھا کہ اٹلی میں، ہانگ کانگ میں کہاں کہاں بہاریں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے رمضان کی برکتیں بھی لوٹیں، رمضان کس طرح گزار رہے ہیں وہ بھی سنا۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ دیر بعد نگران شورا کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا کوئی نعت سنا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ الحمدللہ عزوجل فیضان سحری سلسلہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا ماشاءاللہ عزوجل موضوع بھی بہت اچھا ہے، فضائل درود پاک۔ تو اسی مناسبت سے نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے
امیر اہل سنت یا کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی. جی ماشاءاللہ، اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور آپ کا مدنی چینل میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اس میں بہت کام کی باتوں کا پتہ چلتا ہے. اور شکریہ آپ کی کال کا، مرحبا کہیں گے آپ کو. اگلی کال دیجیے گا. احمد آباد ہندوستان سے میں لیاقت بھائی بول رہا ہوں. مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، بہت ساری نعتوں کی فرمائش آ گئی ہے، اور یا مصطفیٰ خدارہ دو اذن حاضری کا، اس کی بھی مجھے کال آئی ہے، میسج آیا ہے. تو آپ جو چاہیں 2-3 اشعار مل کر پڑھ دیجئے انشاءاللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کرے میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں کلو کم خواہ میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں. گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آنکھیں کلی ماسا دیا، تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا. سبحان اللہ. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد رحمان طاری مسقط سے بات کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ فیضان سحری ماشاء اللہ سبحان اللہ مدینہ مدینہ. حاجی عبدالحبیب بھائی، مجھے ایک کلام سننا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی آواز بھی بڑی پیاری ہے ماشاء اللہ. جی اگلی کال دے دیجیے گا. اچھا، میں ایک درود پاک کی فضیلت پر بات چلی ہے. فضائل تو واقعی اتنے سارے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم شاید ساری رات کیا 30 دن پورا رمضان ہی درود پاک کے فضائل اور اس کے احادیث بیان کرتے چلے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے. فضائل درود پاک کا احاطہ ممکن نہیں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، دنیا میں جب کسی بہت بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو لوگ اسے بڑا ریکگنائز کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. بلکہ آج کل تو فوٹو کھنچوانے کا زمانہ ہے، تو اپنے کسی کے دفتر میں جائیں تو اس کے فلاں سے ہاتھ ملائی ہوئی تصویر، فلاں سے ہاتھ ملائی ہوئی تصویر. حالانکہ دفتر میں کسی کی تصویر آویزہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں میری فلاں سے ملاقات ہوئی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بروز قیامت محشر کے دن جب نفسا نفسی کا دور ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا، آپ کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ. ذرا غور کیجیے. اگر کسی کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے، بروز محشر جو شافع روز محشر ہے، جن کے ذریعے شفاعت ہونی ہے، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ
साफहतहु यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। अल्लाह अल्लाह। जिसकी आका से मुलाकात हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुसाफहे की सादत हम मिल जाए और आका के जिस्म अथर से कोई टच हो जाए। ये आपको वाकया याद होगा कि एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक रुमाल था, और जब वो, मुझे साहबी का नाम याद नहीं आ रहा, कि जब रुमाल पर मैल शरीफ आ जाता और उसे साफ करना होता तो उसे आग में डाल देते, और वो रुमाल जो है वो मैल तो जल जाता, रुमाल वैसे का वैसे बाहर आ जाता। तो उसकी वजह ये बताई कि इस रुमाल को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार इस्तेमाल किया था। तो जब कपड़े को नबी पाक अलैहिस्सलाम टच फरमा दें, आग उस पर असर ना करे, तो जिस उम्मती से नबी पाक अलैहिस्सलाम मुसाफहा फरमा लेंगे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। निगरान शुरा की आमद हो चुकी है। मरहबा ऐसा, आज हमारा मौजू दुरूद पाक के फ़ज़ाइल हैं, और ये वाकई ऐसा मौजू है जिस पर जितना बोला जाए कम है, मगर आपसे भी कुछ बरकत के लिए मदनी फूल अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि आपने शायद ये मदनी फूल दे दिया हो। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ा एक इनाम है। यानी अगर कोई शख्स सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मुश्ताक है, सुभान अल्लाह, तो ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेहतरीन जो तरीका है, रास्ता है, वो दुरूद पाक है। फिर ये कि आका की ज़ियारत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी एक महसूसात हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए, खुदा ना खास्ता इस हाल में देखा कि आका नाराज हैं। अब उसके पास आका को मनाने के लिए क्या रास्ता है? वो तो गया ना, वो तो जिंदगी भर जब तक उसकी दोबारा ज़ियारत ना हो जाए, रिज़ा वाला मुस्कुराता चेहरा ना देख ले, उसको चैन कहाँ से आएगा? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो और इस तरह हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर लुत्फ़ व करम फरमा रहे हो, हमसे इस हाल में आका की ज़ियारत हो कि आका हमसे राज़ी हो। आमीन आमीन। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कोई मतलब कि बस वो एक मुसरत और फरहत और खुशबू और बस वो आंखें हों। तो अल्लाह करे कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सादत ही सादत है। और हमारे तो उलमा ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर जिसने ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, उम्मीद है कि मरने से पहले जागती आंखों से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरबत पिएगा। इस पर हमारे उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जागती आंखों में ये भी है कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वक्त नज़ा रूह कब्ज़ होते वक्त वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरबत पिएगा। हदीस पाक भी बता रहे हैं जी हाजी साहब बयान कर जी, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं और वाकई खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। निगरानी शुरा से मदनी फूल लेने हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है कि जिसमें आज हमने सवाल पूछा था, सूरह रहमान में कुल कितनी आयतें हैं, और इसका सही जवाब कई इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाजरीन ने दिया है, और सही जवाब भी आपको बताते हैं। और इंशाअल्लाह उसमें आपको जिन्होंने सही जवाब दिया उनमें से कुछ के नाम बताएं, और इस दौरान हमारे नाज़रीन बापा की ज़ियारत भी करते हैं। सुभान अल्लाह, बापा की ज़ियारत भी कराए। 78 आयात 78 आयात हैं सूरह रहमान में। सही जवाब देने वालों में मोहम्मद अमीर मरकज़ुल औलिया, मोहम्मद हुसैन रहीम यार खान, वक्कार अली अत्तारी खानेवाल, वजाहत रज़ा मरकज़ुल औलिया, मोहम्मद ज़ुबैर गुलज़ार तैयबा सरगोदा, मोहम्मद अदनान दुबई, शबीर अत्तारी नवाब शाह, वलीद रज़ा मरकज़ुल औलिया, ताबिश अत्तारी बाबुल मदीना कराची, वसीम अत्तारी चकवाल, हसीब फैसल वाकेंड, और भी काफ़ी नाम है। स्क्रीन पर आप नाम देखेंगे। और आज कुरान राजी के ज़रिए जिनको मदनी चेक जा रहा है वो मोहम्मद हुसैन रहीम यार खान। आप अपना एड्रेस मोहम्मद हुसैन भाई हमें भेज दीजिए ताकि हमारी मजलिस आप तक रब्ता करके अपना पैगाम पहुंचा चुके। हाई साहब, हाजी अजहर भाई, निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज़ है कि हाजी अजहर की भी कॉल कुछ रिकॉर्ड करवाई उन्होंने दुरूद पाक के हवाले से, वो हम सुनाते हैं और हम अपने सफ़र की तरफ चलते हैं। जी, कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद अजहर अत्तारी इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई और फैज़ान सहरी का तमाम अमला, इनको रमज़ान पाक की खूब खूब बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाए।
اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، بے حساب بخشش ہو جائے ہماری. اور فیضان سحری ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اور آج کا جو سلسلہ ہے درود پاک کے موضوع پر، اس میں تو کیا ہی مدینہ اور بالخصوص آل عطار کے مدینے کے سفر کی خبر بھی اور خوشی اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمارے بھی حاضری کے اسباب پیدا کر دے. تو جمعہ کے روز عبدالحبیب بھائی بالخصوص وہ درود رضویہ کے حوالے سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے آج کے سلسلے میں، وقت تو ظاہری بات ہے وہ کافی موضوعات ہوتے ہیں، لیکن اگر جمعہ کے روز درود رضویہ جو پڑھا جاتا ہے اس کے کچھ فضائل ارشاد فرما دیں آپ، انشاءاللہ تعالی ناظرین کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے فائدہ بھی ہوگا. اور بلکہ میں نے ایک بزرگ ملے تھے، ان سے سنا تھا مدینہ پاک میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ درود ایسا ہے درود رضویہ کہ اس کے پڑھنے والوں کو ہم نے بغیر اسباب کے مدینے میں دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درود کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے رکن شورا اظہر بھائی تھے، اظہر عطاری، حاجی اظہر عطاری، انہوں نے درود رضویہ فرمایا. اب میں ذرا یہ بتا دوں کہ درود رضویہ کیا ہوتا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود رضویہ ہے جو جمعۃ المبارک کو جمعے کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے 100 دفعہ پڑھے ہر جمعہ کو، دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں پائے. مدنی چینل پر آپ یہ درود رضویہ سنتے ہیں جمعۃ المبارک میں 4 سوا 4 بجے کے آس پاس. آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کیا ہمیں طبی حوالے سے مشورے دینا چاہتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کی کالز آتی ہیں تو پھر ہم وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی کیا آج کیا ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سلمان، آج کیا آپ ہمیں رہنمائی کریں گے؟ صاحب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج ہم جو ٹاپک چوائس کیا ہے اس کے اندر بہت کامن سا ہے، ہمارے تقریباً ہر گھر میں یہ پرابلم آتی ہے جس کو کہتے ہیں خون کی کمی. عموماً بچوں میں اور خواتین میں زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے. انیمیا یا خون کی کمی بیسیکلی ہوتا کیوں ہے کہ جس میں ہیموگلوبن کی کمی کم ہو جاتا ہے. ہیموگلوبن یعنی کہ سرخ ذرات جو ہیں اس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. جب سرخ ذرات کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، سرخ ذرات میں ایک مادہ ہوتا ہے جس کو آئرن کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے مختلف حصوں کو آکسیجن پہنچاتا ہے. اب وہ وہاں سے اس کی کمی ہوتی ہے تو جسم کے مختلف حصوں میں آئرن پہنچ نہیں پاتا ہے صحیح طریقے سے، ہیموگلوبن بن نہیں پاتا، آکسیجن بن نہیں پاتا. جب آکسیجن بن نہیں پاتا تو اس لیے جب آپ نے دیکھا ہوگا جو جن کا بلڈ ہیموگلوبن کم ہوتا ہے اس میں ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ان کے پیل پنا یعنی پیلا پن، زردی مائل ان کی اسکن ہو جاتی ہے، آنکھیں زردی مائل ہو جاتی ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اب یہ ہیموگلوبن کی بہت ساری کمی کی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غذائی انیمیا یعنی کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. غذائی انیمیا کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ امریکہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک یہ لیڈنگ کاز ہے انیمیا کی، جس کے اندر آپ کہتے ہیں حالانکہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے وہ، لیکن وہاں پہ بھی ایک لیڈنگ کاز ہے انیمیا کی، کہ غذائی کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ بھی انیمیا کی اتنی کاز ہوتی ہے. ہماری کنٹری کے اندر تو ویسے ہی غذائی سہولیات اتنی زیادہ وہ ہوتی نہیں ہے، لوگ کھاتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، کھا نہیں پاتے، اتنی لٹریسی ریٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ کچھ غذا کو صحیح طریقے سے لے نہیں پاتے. تو ہمارے یہاں ریشو اس سے زیادہ ہے، خاص کر ہمارے یہاں خواتین میں خون میں کمی، خاص کر ہمارے یہاں خواتین میں یہ ریشو بہت زیادہ پائی جاتی ہے. خون کی کمی، خون کی کمی، خون میں بھی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب خون میں وہ اجزاء جو بلڈ بناتے ہیں جی ان کی کمی آتی ہے تو بلڈ بھی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ غذائی جو ہوتا ہے انیمیا وہ ایک بہت کامنلی ہوتا ہے. جیسے یہ ہم پہچانیں گے کیسے، اس کے سائن سمٹم جیسے علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ انیمیا کے اندر جو ایک سب سے بڑی علامت نظر آتی ہے نا وہ تو شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بہت سیویئر، بہت زیادہ سخت قسم کا اس کو
خون کی کمی ہو گئی ہے تو فوری طور پہ ظاہری جو ہے علامت یہ نظر آتی ہے کہ اس میں جو اس کی جلد ہے اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی سفیدی مائل اس کی جلد ہو جاتی ہے۔ ہم چیک کرنا چاہیں جیسے ہاتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ میں بھی جیسے لالی نظر آ رہی ہے، وہ اس کے بعد پیلا پن نظر آ رہا ہے، یہ میجر ہوتا ہے نا؟ بالکل، اس کا ہاتھ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ہاتھوں سے کمپیریزن کر سکتے ہیں، آپ اس کو تقابل کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تقابل کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کا انیمیا کی کمی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑی لالی ہے، دوسرے میں پیلا ہے، جس میں پیلاش زیادہ ہو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جیسے اس میں خون کی کمی آ رہی ہے۔ ہاں بالکل، دوسرے اور کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کمپیریزن کیا ہے، تقابل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ چلے گا تھوڑی دیر چلے گا سانس پھول جائے گا، یا 2-4 سیڑھیاں چلے گا تو سانس پھولنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی عمر ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ینگ ایج کیا ہوتا ہے کہ خواتین 20 ایئرس 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر کے اندر اس بیماری کا شکار رہتی ہیں، اور ان میں ذرا سا وہ چلتی ہیں تو وہ ان کو سانس پھولنے کی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن جب ان کو تشخیص کی جاتی ہے کہ وجوہات کیا نکلی ہیں تو ان میں وجوہات یہی نظر آتی ہیں کہ زیادہ تر خواتین میں غذائی کمی یعنی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں غذا کی کمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسی غذائیں ہیں تو صحیح نا ہمارے مارکیٹ میں بازار میں کہ جو اتنی مہنگی نہیں ہیں لیکن وہ بلڈ بہت اچھا بناتی ہوں گی، جی وہ کون سی ہیں؟ بھائی صاحب اس کے اندر جو آپ کا بلڈ بنانے کے لیے غذائیں بہت عام روٹین کی غذائیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک متوازن غذا نہیں لیتے، غذا تو لیتے ہیں لیکن متوازن غذا نہیں لیتے۔ اب جیسے گوشت ہے، گوشت کسی بھی صورت میں ہے، چاہے وہ مرغی ہے، بڑے کا گوشت ہے یا فش میٹ ہے، اس کے اندر بڑے بہترین آئرن آپ کو ملتے ہیں۔ سبزیاں ہیں، سبزیوں میں بہت اچھے آئرن ملتے ہیں۔ اب اس کے اندر گوشت اور سبزیوں کے آئرن میں ایک بیسک ڈفرینس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہیم آئرن کہلاتا ہے اور ایک نان ہیم آئرن کہلاتا ہے۔ ہیم آئرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ہمارے جسم میں ایبزارب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہوتے ہیں گوشت ہے، گوشت کے جتنے بھی آئٹم ہیں وہ ہیم آئرن کہلاتے ہیں، تو وہ ہمارے جسم میں جلدی ایبزارب ہوتے ہیں اور جلدی ایکشن بھی کام کرتے ہیں، جبکہ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم سبزیوں کو لیتے ہیں تو سبزیوں کے جو آئرن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جسم میں ایبزارب ہوتے ہیں، لیکن ان کے ایبزاربشن کا ٹائم بہت زیادہ پرولونگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسی کوئی اسپیشل چیزیں نہیں لینی ہم نے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ اسپیشل چیزیں لے کے اس کو لینی، نارمل روٹین کے جو ہم کھانے ہیں اگر ہم وہ متوازن غذا استعمال کرتے رہیں گے تو آئرن کی کمی سے انشاءاللہ کہتے ہیں گاجر خون اچھا بناتا ہے۔ بالکل بھائی صاحب، گاجر ہے، سیب ہے، ویسے فروٹ بہت سارے ہیں، گاجر ہے، سیب ہے، دودھ ہے، ٹماٹر ہے، پالک ہے، ان سے بلڈ بنتا ہے نا؟ بالکل بالکل بھائی صاحب، آئرن ملتا ہے ان سے، تو ان کا آئرن بنے گا تو پھر بلڈ بھی انشاءاللہ سوچل بنے گا۔ مزید کیا فرما رہے ہیں آپ کچھ کہیں گے؟ ٹیسٹ وغیرہ سب اس میں اصل میں اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عام روٹین کے اندر جو کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خون کی کمی کی وجہ سے سائن سمٹم آتے ہیں، جب ویکنیس بہت زیادہ آ جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، عموماً یہ اسلامی بہنوں کے اندر ملتی ہے، معاملہ کے کام کرتے کرتے سانس پھول گئی، گھبراہٹ ہو گئی، تھکن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کی ترکیب کا ذہن یہ تھا کہ اس طرح کے جو سائن سمٹم جن لوگوں کو مل رہے ہوں وہ فوری طور پہ اپنے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کروا کے اس کا ایک نارمل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ہیموگلوبن لیول اپنے بس چیک کروا لیں، اس میں پتہ چل جائے گا اتنا لیول آ رہا ہے، کمی آ رہی ہے تو اپنی ڈائٹ کو مانیٹر کر کے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملٹی وٹامنس وغیرہ بھی مارکیٹ میں بہت اچھے ملتے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے تو اپنا یہ والا معاملہ جو ہیموگلوبن والا۔ آپ دونوں ڈاکٹر ہیں، میں تھوڑا سا یہ عرض کروں، اب چونکہ عوام ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہوتی ہوگی، اس وقت سحری کر رہے ہوں گے، ایک تعداد بعض سحری کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ڈاکٹر کے انتخاب پر بھی کوئی ہم غور کریں۔ مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر سلمان کہ ڈاکٹر اچھے ہیں، اس کا تو میں انکار نہیں کرتا، ماشاءاللہ اب دونوں بھی ڈاکٹر ہیں اور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اس طرح معاشرے میں اور بھی ڈاکٹر ہیں، لیکن ڈاکٹرز میں بعض اب ڈاکٹروں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس نے اپنے شعبے کو میں کہوں گا کہ ٹوٹلی پروفیشنل بنا لیا ہے اور اس کو آمدنی ہی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور پھر میڈیکل سے لیبورٹریز سے ایسا مطلب انہوں نے اپنا رابطہ مضبوط کیا ہوا ہے، اور یہ جو میڈیسن کمپنیاں ہوتی ہیں ان سے ان کی وہ ایسی ترکیب ہے کہ اس میں بھی ان کو رشوتیں بھی ملتی ہیں، رشوتیں لیتے بھی ہیں۔ اب اس میں مطلب دیکھیں نا، ایک تو ویسے اب یہ
آج کی بات لے لیجیے، آج کل کی امیل سنت کی بھی زیارت ہوتی رہے کاش. اب آج کی بات لے لیجیے. اب آپ نے بھی کل مجھے کہا کہ ہاسپٹل میں بہت رش ہے. ابھی بھی ہاسپٹلوں میں رش ہے گرمی کی وجہ سے. اب گرمی کی وجہ سے بھی ایک پرابلم تو ہوا نا. اب اگر ان کو کوئی خدا ترس ڈاکٹر مل گیا، کوئی اچھا میڈیکل انسٹیٹیوشن مل گیا، کوئی میڈیکل ادارہ مل گیا تو ٹھیک ہے. ورنہ اس وقت جو مطلب بیچارے مریضوں کی حالت ہوگی، تو اس وقت مریض کو جو بولو نا، یہ ٹیسٹ کروا لیجئے، یہ دوا منگا دیجئے، وہ دوا کی تھیلی لا کر یہ دے دیں گے، ٹیسٹ کی رپورٹ لا کر دے دیں گے. اس میں ضرورت نہیں ہوتی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں ہوتی، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن کیا آپ اس کو ڈینائی کریں گے کہ اس میں آمدنی کے ذرائع بھی بڑھا دیے جاتے ہیں؟ ایک تو دکھی ہے، پریشان ہے، بیچارہ روزگار سے کٹ گیا، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، دھوپ، گرمی، شدت، ٹینشن، پریشانی، غریب لوگ. کیونکہ اس میں دیکھیں ایک تعداد مجھے لگتی ہے کہ یہ جو مریض ہیں نا، ان میں بڑی تعداد غریبوں کی ہوگی. کیوں کہ ان کے پاس وہ کولنگ سسٹم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اے سی میں یا کوئی ٹھنڈی جگہ پر رکھ سکے. اب ایک تو غریب شخص ہوگا، ہسپتال پہنچ گیا، اوپر سے ہسپتال والوں نے اگر اس شخص کو اپنا مطلب کہ کسٹمر ہی سمجھ لیا گیا، آیا ہم کو 2 پیسے کما کر دے گا یہ. تو اس کے لیے مطلب عوام کیا کرے؟ تھوڑا سا اگر میں جانتا ہوں کہ یہ بہت حساس موضوع ہے، لیکن ہم غریبوں کی غمخواری نہ کریں، ہم غریبوں کی خیرخواہی نہ کریں. مجھے 700 سے زیادہ کا پتہ چلا کہ بیچارے دنیا سے چلے گئے. ان میں جو مسلمان گئے، لیکن وہی بیچارے ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن پریشان ہے قوم، پریشان ہے. نئی چیز ہوئی ہے تو اب جو بولو گے وہ بیچارے کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے ابھی ایک اسلم ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر سلمان کہ ایک تو وہ مریض، اوپر تو جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں، ان کو سنبھالنے والے وہ اسپتال میں، ان کے سحری افطاری کے مسائل ہیں، ان کے بیچاروں کے یہ مسائل ہیں. اعلان سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے جواب دیتا ہوں. 12 منٹ باقی ہے. آج سحری کا آخری وقت 4:13:38 ہے. وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. آج سحری کا آخری وقت 4:13:38 ہے. وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب یہ جو جس طریقے سے ہم لوگ سلسلہ یہ کر رہے ہیں نا، اس میں یہ آتی ہے کہ اویئرنیس، ہم ایک اویئرنیس دے رہے ہیں. جن کو یہ سائن سمٹم ملتے ہیں تو ان کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے. ونس ایک چیز کے بارے میں معلومات ایک دفعہ ہو گئی تو اس چیز کے لیے یہ احتیاطیں کرنا شروع کر دیں گے. جیسے کہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے ڈی ہائیڈریشن، پانی، نمکیات کی کمی کو لیا تھا. اگر یہ پہلے سے ترکیب معلوم ہوتی یا احتیاطیں ہو رہی ہوتی تو ممکن ہے کہ اتنی کوانٹٹی کے اندر اتنی جو اموات ہوں یہ ہونا نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح یہ آئرن کی کمی، ان کے بھی اپنے سائن سمٹمز ہیں، اور یہ ہم اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس سے تھوڑی اویئرنیس ہو، عوام کو پتہ لگ جائے تو وہ کاؤنٹر ڈاکٹرز وغیرہ سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. اب ایک چیز کے بارے میں معلوم ہوگا تو اسی حوالے سے بھی وہ تو بہت بادشاہ ہے کہ ہم یہ بھی ہم سلسلہ کر رہے ہیں. کوئی آپ کو ہم سے پیمنٹ تو لے نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ بھی سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے کہ ہم لوگوں تک ایک طبی مشورے فری آف کاسٹ مل رہے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور بہت اخراجات ہیں. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی نواز اطاری، یو کے طرف. ڈاکٹر حضرات کے لیے، یہاں یو کے میں پیش 21 آورز کی فاسٹ ہوتی ہے ان دا سمر. تو کوئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، فیزی ڈرنک سے فاسٹ اوپن کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تو کے نقصان کیا ہے؟ جی صاحب سیدھی ڈرنک، اب ڈرنک انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض جو نا انرجیٹک ڈرنک آئی ہیں جو بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو وہ توانائی مہیا کر دیتی ہیں. میں کمپنیوں کے بغیر ہی بات کرتے ہیں. جی
اس میں ڈرنک کے حوالے سے دیکھیں حاجی صاحب، جو بھی چیزیں آتی ہیں اس میں یہ چیز تو طے ہے کہ ان کے اندر کیمیکلز ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکلز ہوتے ہیں بعض اوقات ایسڈز بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی خالی پیٹ کے اندر ایسڈ والی چیز لیں گے تو اس نے فائدہ نہیں کرنا، اس نے نقصان نہیں کرنا ہے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ فیل ہوتا ہو کہ یار کچھ انرجی مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہ روٹین میں یہ چیزیں رکھیں گے تو آگے جا کے اب معدے میں کچھ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہرحال ڈرنکس کسی بھی قسم کی ہوں، چاہے وہ سافٹ ڈرنکس ہوں یا کولڈ ڈرنکس ہوں، وہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ کیمیکل اجزاء ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیمیکلز بھی ہیں اور اس میں مطلب سائیڈ ایفیکٹس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ نیچرل چیز نہیں ہے، بالکل وہ ایک آرٹیفیشل سے چیز ہے، اس میں فلیورز بھی ملے ہوئے ہیں، اس میں شوگر بھی ملی ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسنس بھی بعض اوقات ایسا کچھ ان ملے ہوتے ہیں۔ جو ڈرنکس ہوتے ہیں ان کے کنٹینٹس کی میں نے اسٹڈی کی تھی، تو ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں جن سے ان کو اس ڈرنک کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ تو وہ ریکال کرتی ہے اس کو، تو یہ چیزیں آپ کو طاقت چاہیے۔ چلے ذرا یہ منظر دکھائیے گا وہاں پر جو باپا کے پاس ہے، یہ آپ کو میں یہ منظر یہ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے اسلام بھائیوں نے کھانا کھانے کے بعد تھال صاف کیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس وقت مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کے تحت کھانے کے جو برتن ہیں نا اس کو صاف کر کے بلکہ دھو کر پینے کی ہم نے تحریک چلائی ہے کہ جو دھو کر پیتا ہے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مطلب امیر سنت نے تحریک چلائی ہے اور ملک بھر سے یہ ہمیں رسپانس مل رہا ہے، کیونکہ اناج ضائع ہوتا ہے، اناج ضائع نہ ہو جائے اس کے لیے ہم نے یہ تحریک دی ہے کہ یہ یہ اعتکاف کے لیے آئیں، اعتکاف میں یہ سیکھ کر جائیں کہ ہم نے برتن صاف کرنے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ منظر دکھایا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے ڈرنک سے بچے۔ اگر آپ کو توانائی چاہیے، الحمدللہ میرے رب کریم نے کھجور میں بہترین توانائی رکھی ہے، آپ کھجور لیجئے، اپنے سامنے نیچرل فروٹ رکھیے اور اس سے آپ افطار کریں، پانی پیجئے، پانی میں بہت توانائی ہے، پانی میں بہت انرجی ہے، یعنی آپ لاکھ وہ ڈرنک کریں، وہ چیزیں پی لیں، لیکن پانی نہیں ملے گا نا تو وہ چیزیں آپ کو وہ پیاس کی سیٹسفیکیشن نہیں دے سکتے۔ لہذا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنے کے بجائے نیچرل کی طرف آئیں۔ میں دوبارہ مدنی چینل کے ذریعے کم از کم سحری کا وقت ہے باب المدینہ میں، خاص اس وقت جو گرمی کی وجہ سے ہے، اگر اس وقت کوئی بھی میڈیکل کا نمائندہ، ہاسپٹل کا نمائندہ یا اگر ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں اگر وہ ہیں، یہ ایک اونلی جسٹ ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے، قوم بہت پریشان ہے، کوئی ایسا سسٹم ضرور بنائیے گا کہ ان آنے والوں کو تکلیف کم سے کم ہو۔ ان سے اس وقت پیسہ کم ہو، پیسہ تو ویسے ہی کمانے کا اتنا ذہن نہیں ہونا چاہیے، جو نارمل ایک آپ کا ایک نظام ہوتا ہے وہ چلے، لیکن اس وقت دکھی ہیں، پریشان ہیں، گرمی ہے، روزہ ہے، رمضان ہے۔ حدیث پاک یاد رکھیے گا، جو اللہ کے بندوں پر رحم فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور اس کی اس مقام پر مدد فرمائے گا جہاں اس کو مدد کی حاجت ہے۔ اگر ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ویسے وہ بیچارے پریشان ہیں، اور ابھی ہم اس کو صرف اپنی آمدنی کا کمانے کا، چاہے وہ میڈیکل اسٹور والے ہوں، میڈیسن والے ہوں، ہاسپٹل والے ہوں، کچھ بھی ہوں، اس وقت غمخواری کا موقع ہے، ہمدردی کا موقع ہے، مطلب اگر ان میں سے غریب ہیں ان کے علاج کا موقع ہے، ان کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کا موقع ہے۔ رب کریم ہمیں ان دکھیاروں کی دکھ میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس آزمائش سے رب کریم اپنی رحمت سے نکالے۔ تو یہ ایک مدنی پھول تھا تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے بدن میں ایک عضو میں تکلیف ہو پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب آنکھ کو دیکھیے، پورے بدن میں ایک آنکھ کی میں مثال دیتا ہوں، آنکھ بڑا پیارا عضو ہے، بڑا پیارا ایک جسم کا حصہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آنکھ روتی ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آنکھ روتی ہے، آپ کے پاؤں میں درد ہے، آنکھ روتی ہے، یہ آنسو نکالتی ہے، یہ اپنا درد یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان دکھیاروں کی، مسلمانوں کی ہم مدد کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور کوئی
بہتر کام ہو جائے، اللہ کرے، اور کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں حاجی صاحب جیسے آپ نے ایک چیز رکھی تھی کہ کس طرح ہم لوگ گائیڈنس کر سکتے ہیں ان کی، تو اس میں ابھی تو جیسے ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر علاقے میں ایک ڈاکٹر مخصوص ہوتے ہیں، ہر کسی کا ایک فیملی ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو سارا سال سے اس کے ساتھ علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک گائیڈنس تو آپ، پہلی گائیڈنس تو وہاں سے آپ لے لیں، تو اس کے بعد ایک سیکنڈ اوپینین ضرور لیں، آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے اوپینین ضرور لیں انٹل انلیس جب تک آپ کو اس کی معلومات نہیں ہو۔ اگر آپ کو معلومات ہیں تو اپنے ہی ڈاکٹر کے ساتھ آپ اچھی ڈسکس کر کے اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر معلومات نہیں ہے تو ایک کی جگہ 2 سے مشورہ لیں گے تو زیادہ آسانی کے ساتھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اسلامی بھائی کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس میں بہت ساری اس میں جو ہوتی ہے بچوں میں خاص طور پہ ہمارے یہاں کہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یوزیلی شروع میں ہی بچوں کو جو ہے نا اعلان سننے بالکل جی 13 منٹ 38 سیکنڈ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ عاشقان رسول، آج سحری کا آخری وقت 4:13 اور 38 سیکنڈ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ آج سحری کا آخری وقت 4:13 38 سیکنڈ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ اس میں جب آپ کو کچھ علامات آپ کو محسوس ہوں، جیسے خاص طور پہ جسم بہت تھکا ہوا ہو، تھوڑا چلنے سے سانس پھول رہا ہو، یا عموماً خواتین میں پیروں میں سوجن آ جاتی ہے اکثر و بیشتر، اگر یہ علامات آپ کے سامنے آتی ہیں تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے یا اپنی ذاتی طور پہ خون کی مقدار جسم میں، جس کو ہیموگلوبن کرتے ہیں، ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت سستا ہو جاتا ہے، وہ خود سے چیک کروا کے تو اس کی معلومات کر کے کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس میں علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں بچوں کے حوالے سے ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ بچوں کو عمومی طور پہ میں نے دیکھے کہ آج کل بچوں کو شروع سے ہی فیڈر پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی خراب چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو کم از کم 6 ماہ تک تو ضرور ہر حال میں ماں کا دودھ دینا چاہیے، کیونکہ ماں کے دودھ میں وافر مقدار میں آئرن موجود ہوتا ہے جو بچوں کی صحت کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو ایکسٹرا آئرن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز بچوں کو دینا شروع کی تو بچوں کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے، ان میں ہیموگلوبن کی کمی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ جب 6 مہینے کے بعد کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کو ماں کا دودھ تو چلتا ہی رہے گا ساتھ ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئرن والی غذا کو بھی سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے ایسے سیریلز وغیرہ ملے ہوئے ہیں جو آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کو سٹارٹ کر دینا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے بالکل سٹارٹ کر دینا چاہیے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک مناسب غذا بچے کو ملتی رہتی ہے تو اس کی گروتھ میں، اس کی بڑھاوے میں ایک اچھی سپورٹ ملتی ہے۔ اگر شروع سے ہی ہم نے یہ چیز نہیں رکھی بچے میں تو اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور خون کی کمی پیدا رہتی ہے، پھر آخر تک اس کو پرابلم چلتی رہتی ہے سلسلے۔ تو شروع سے کیئر کیا جائے، شروع سے ہی کیئر کیا جائے۔ جی ایسا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کہیں بھی آپ کوئی اپنے اندر اس طرح کی علامتیں پاتے ہیں جو بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میرا خیال ہے ہمارا تقریباً ٹاپک پورا ہوا۔ جی ایسی کوئی علامت پاتے ہیں سانس پھولنے کی، ویکنیس کی وغیرہ وغیرہ، پاؤں وغیرہ سوج جانے کی، تو ایک ہیموگلوبن کا فرما رہے ہیں کہ ایک مختصر سا ایک ٹیسٹ ہے، اپنے طور پر ہی کسی اچھی لیبارٹری سے کروا کر پھر ڈاکٹر سے اس کی ایڈوائس لے لیجئے، بلکہ ٹیسٹ کروانے سے پہلے بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے، ڈاکٹر کے ایڈوائس پر ہی ٹیسٹ کروائیے، اور پھر یہ اس کے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز اگر آپ کی نکلتی ہے تو اس کا پراپر علاج بھی ہو سکے، تاکہ ہم صحت مند رہیں، نیت اچھی رکھیں کہ میں صحت مند رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ تو انشاءاللہ صحت مند رہنے کے جو آپ
طریقے استعمال کریں گے نا، انشاءاللہ تعالی ان طریقوں کا بھی ثواب ملے گا۔ آئیے امیل سنت کی طرف چلتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. آنکھیں بند ہوں گی اور ہاتھ اسی طرح ایک ہاتھ کھڑا رہے, زبان سے بولیں گے نہیں. آنکھیں بند. فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو. بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت. سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت. رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے. رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. افطار میں یہ ملتے انعام غاز
خاص رب کے افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان ستا بھر دے کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة